ڈیڑھ 100 سال پہلے 200 سال پہلے پشاور میں خان قیوم کا طوطی بولتا تھا. مالا خدا داد بھی کشمیریوں کا مال ہے، بلکہ پاک و ہند کی ٹیم میں کھیلتا رہا. ایس ایم جعفر صاحب کا میں حوالہ دینے لگا تھا. دائرہ ادبیہ بھی وہاں بنا اور ترقی پسند مصنفین بھی ہمارے گھروں پہ آئے دن چھاپے پڑھنے. آپ کو بتائیں گے کہ شہر میں تو بلیک آؤٹ ہو گیا تھا، لوگوں نے تو اپنے گھروں کی لائٹیں بجھا دی تھیں سوگ میں. اس پہ ایک چرچا لگا ہوتا تھا رات دن، خاص طور پہ دلیپ کمار صاحب کا. پری پارٹیشن ہندو رہے ہیں یہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں. خان اعظم خان عبد القیوم خان صاحب کا جو گھر تھا وہ ذرا اندر کر کے تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عرض خیال، اور میں علی اویس خیال عرض خیال کی سیریز کچھ یادیں کچھ باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج میں موجود ہوں بر صغیر پاک و ہند کے ایسی علمی اور ادبی نابغائے روزگار شخصیت کے صاحبزادے جناب سید طاہر عباس کے ساتھ. ان سے جانیں گے ان کے آبائی محلہ خداداد کے متعلق، خداداد کی شخصیات کے متعلق، اس کا پس منظر، تاریخی حوالے اور بہت کچھ. تو چلتے ہیں جناب سید طاہر عباس صاحب کی طرف، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. طاہر عباس صاحب، آپ کا خانوادہ، آپ کا گھرانہ ایک علمی اور ادبی گھرانہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تعارف کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ آپ سید فارغ بخاری کے صاحبزادے اور جناب شہید سید قمر عباس کے بھائی ہیں. بے شک. طاہر عباس صاحب، آپ کے آباء و اجداد کا تعلق پشاور کے ایک تاریخی محلہ خداداد سے ہے. تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے آباء و اجداد اس محلہ خداداد میں کب سے اور وہ کہاں سے آ کے یہاں آباد ہوئے؟ محلہ خداداد دراصل میرا ننیال تھا. میرے ددیال جو ہیں تو وہ تحصیل گورکھٹری سے تعلق رکھتے تھے اور وہیں پہ آباد تھے. تو یہ مالا باقر شاہ سے لے کر تحصیل تک یہ ہمارا ددیال. ہماری دادی صاحبہ جو تھیں وہ کاظمی سادات تھیں، تو ان کا تعلق مالا باقر شاہ سے تھا. میری جو والدہ تھیں اور میرے جو نانا تھے وہ مالا خداداد کے آبائی رہنے والے. پوری طرح تو یاد نہیں کہ وہ کتنی پرانی بات ہوگی، لیکن بلا مبالغہ 150 سال پہلے 200 سال پہلے وہ آ کر یہاں آباد ہوئے. بنیادی طور پر ہمارے ننیال جو تھے وہ کشمیری تھے، اور مالا خداداد بھی کشمیریوں کا مال ہے. بیسیکلی دیکھا یہاں زیادہ تعداد کشمیریوں کی تھی. اس کو مالا خداداد کا نام ہی اس لیے دیا گیا کہ یہاں بڑی خداداد شخصیات بستی تھیں، جن کا ذکر میرے بھائی نے اپنے کالمز میں بھی کیا، اپنی کتاب میں بھی کیا کہ بڑی نامور شخصیات یہاں پر چونکہ آباد تھی. تو ان میں نواب آف پیپل جو تھے، نواب صفدر علی خان، وہ یہاں پر باہر خداداد کے باہر ان کا، چونکہ ان کے گھر کے باہر ایک پیپل تھا تو اپنے دور کے نواب تھے. تو اسی طرح اندر رہنے والی شخصیات میں آپ دیکھیں تو ایک سے ایک معتبر شخصیت آپ کو ملے گی. دیکھیں حکیم اکبر یہاں رہتے تھے، ایک بڑی مشہور حکیم تھا حکیم اکبر صاحب. ان دنوں چونکہ حکمت پہ زیادہ وہ ہوتا تھا. تو آپ دیکھیں تو خان قیوم اسی علاقے میں رہتے تھے. تو رضا ماموں کا بھی قیام، رضا ہمدانی صاحب کا بھی قیام گاہ وہی تھی. ہم سب بہن بھائیوں کی جنم بھومی مالا خداداد ہے. ظاہر ہے اس محلے میں اس سے بہت ساری یادیں ہیں، اور سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ تو بڑی تفصیل سے جانا ہوتا ہے. تو وہاں رہنے والی بہت معتبر شخصیات، مثلا آغا نکی شاہ صاحب، وہاں پہ آغا تقی شاہ صاحب بہت بڑی شخصیت تھی، جس کے بیٹے آغا مصطفیٰ شاہ جن کا امام بارگاہ ہے وہاں پہ، اور غالباً وہ پشاور کی سب سے قدیمی جی قدیمی سب سے قدیمی امام بارگاہ. اسی طرح
بالا خداداد میں ایک شخصیت مصطفیٰ اشرف تھا، جو ہاکی کا ایک اس وقت پاکستان کی جو ٹیم تھی اس میں کھیلتا رہا، مصطفیٰ جی، بلکہ پاک و ہند کی ٹیم میں کھیلتا رہا۔ پشاور میں تو آپ کو ذرا آگے جائیں تو مروی عام ہے، میر حسن صاحب فٹ بال کا وہ پلیئر تھا جو کہ ہند و پاک کی ٹیم میں کھیلا ہوا ہے اور گول کیپر تھا۔ تو اور کیا گول کیپر تھا، مطلب اسی طرح مصطفیٰ اشرف جو ہے اپنی دور کا ایک بہت بڑا نام تھا، ہاکی کا بہت بڑا نام تھا۔ ایسی بہت ساری شخصیات وہاں پہ، محمد جعفر صاحب، ہاں دیکھیں ایس ایم جعفر صاحب، ایس ایم جعفر صاحب کا میں حوالہ دینے لگا تھا کہ بہت بڑی شخصیت تھی، تو اس لیے اس کو مالا خداداد کہا گیا۔ اور پھر جب فارغ رضا کی بیٹھک وہاں جمی تو اس نے اس کو ایک ادبی یہی ایک کسر تھی، وہ دو حوالوں سے دائرہ ادبیہ بھی وہاں بنا اور ترقی پسند مصنفین بھی وہاں بنی، اور اسی مالا خداداد سے سنگ میل کا اجرا ہوا، جو کہ بیچ میں اس کا تسلسل ٹوٹتا رہا چونکہ ایک مزاحمتی تنظیم تھی۔ اور یہاں پر ہمارا قیام والد صاحب کا مشکل ترین دور تھا، اس لیے کہ ہمارے بالکل ساتھ ہی خان قیوم صاحب تھے اور نظریاتی اختلاف تھا، اور بڑا کھلا اختلاف تھا۔ ہمارے گھروں پہ آئے دن چھاپے پڑنے اور وغیرہ وغیرہ، اور ہماری بیٹھک کا ایک اپنا ہی آپ اس کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں کہ پاک و ہند سے آئی ہوئی کون سی شخصیت تھی جو وہاں لینڈ نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ چھوٹی سی بیٹھک تھی، لیکن وہاں نام گنوانے پہ آؤں تو بڑی بڑی شخصیات وہاں پہ آئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ غور شناس لوگ بھی موجود تھے تو ان دنوں ایک نیا کیڈر بھی بنا، جیسے کہ احمد فراز صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں اس بیٹھک کے لیے یونیورسٹی سے آیا کرتا تھا۔ اسی طرح محسن چچا، محسن لسان چچا، خاطر چچا، اس میں نذیر مرزا برلاس، ودود قمر صاحب، ضیاء جعفری صاحب، ہاں یہ میرا مطلب بڑے معتبر نام اس وقت کے جو اساتذہ تھے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے خان عبدالقیوم خان صاحب کا، اور بالخصوص صاحب نے کہا ہے کہ کشمیر سے زیادہ تر لوگ آباد ہوئے تھے یہاں پر آ کے، تو خان قیوم صاحب بھی تو کشمیر سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ جی، پشاور میں خان قیوم کا طوطی بولتا تھا، اور جب ہم نے پاکستان بعد کی بات ہے جب قمر عباس سیاست میں آیا اور ہم نے پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی 69 میں، تو اس وقت بلکہ 67 کی بات ہے جب پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈلی، تو 70 کے الیکشن میں جب شیرپاؤ کھڑا ہوا تو بڑا ہنسی مذاق ہوتا تھا کہ یہ کل کا لونڈا آج، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خان قیوم، لیکن وہ بہرحال ایک تبدیلی کی ہوا تھی، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا ایک سہار تھا، تو وہ جب الیکشن ہارا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، البتہ جو آپ کے پاس محققین بیٹھے ہیں اور سکندر حیات صاحب اور اس قسم کے دوست جو اس وقت موجود تھے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ شہر میں تو بلیک آؤٹ ہو گیا تھا، لوگوں نے تو اپنے گھروں کی لائٹیں بجھا دی تھیں سوگ میں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب اس محلے میں خالی کشمیری نہیں تھے، مکسڈ گیدرنگ تھی، اس میں آپ کو مومند برادری بھی نظر آتی ہے۔ حکیم اکبر خان صاحب کا ذکر کیا، یہ صدیقی تھے، ہاں، تو بائی کاسٹ، اور لیکن یہ تھا کہ کشمیری بہت زیادہ۔ پھر مالا محمد داد سے لے کر پورے پشاور میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ کشمیریوں کا، چونکہ آغا تقی شاہ صاحب سادات تھے تو ان کی فالوئنگ تھی، اور بہت بڑی فالوئنگ ہے، یعنی آج تک اس امام بارگاہ کو جتنے اہل تشیع ہیں پیرخانہ سمجھتے ہیں۔ تو خان قیوم بھی یکے از کشمیری
وہاں پہ تھے، اور بھی کافی سارے فیملیز وہاں پہ آباد تھی جو کشمیری، تو ان کی تعداد زیادہ تھی میں سمجھتا ہوں۔ وہ کشمیری تھا کہ بھلے وہ صدیقی تھا، پشاوری کی زیادہ ہولڈ تھا ظاہر ہے، اور پشاور کی اگر اس سے دیکھا جائے، اسی طرح باہر مالا خداداد کا مینو کا ہوٹل جو ہے وہ مشہور تھا، یہ کوا خانہ، مینو کا کوا خانہ مشہور تھا، اور اس پہ ایک چرچا لگا ہوتا تھا، رات دن کھلا رہنے والا، زیادہ وہ آبادی بھی نہیں تھی، تو اس میں ایک آدھ دکان آپ کو پرچون کی نظر آتی تھی۔ چاچا مفتی ایک دکاندار تھا، اس کی جنرل سٹور تھا، تو دو مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ تو بعد تک بھی تھا تو مجھے بھی یاد ہے کہ کراکری کی دو دکانیں ہوتی تھیں، ایک تو نواب آف پیپل کے گھر کے بالکل سامنے، اب تو وہ پورا کمرشل ہو گیا نا علاقہ، آپ دیکھیں تو وہاں پہ کمرشل ہو گیا، ورنہ نواب آف پیپل کے گھر کے بالکل سامنے نبی گل کراکری والا تھا، اس کے بالکل ساتھ ہی مریم منزل تھی، یعنی نواب صاحب کی حویلی کے ساتھ مریم منزل تھی، میری نانی کا کی قیام گاہ تھی، تو وہیں سے پہلا اجرا بھی آپ دیکھیں، سنگ میل کو دیکھیں تو مریم منزل اس میں آپ کو نظر آئے گا، اور پھر ساتھ ہی اس کے ایک کراکری کی دکان تھی، بڑی مشہور شخصیت چند گل کے نام سے، یہ کچھ شخصیات تھیں جو کہ میں نے آپ کو۔ اسی طرح ایک اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مشہور و معروف شخصیت دلیپ کمار صاحب، مالا خداداد، جیسے آپ نے ذکر کیا خداداد صلاحیتوں کے حامل لوگ، دلیپ کمار صاحب سے ظاہر ہے میں ابھی اس کا ذکر کرنے لگا تھا کہ یہ تو ہمارے آج وہ ہیں جو بعد میں یہاں بسے رہے، جو جانے والے ہیں ان میں آپ دیکھیں تو پھر بہت بڑی بڑی شخصیات میں خاص طور پہ دلیپ کمار صاحب کا اچھا وابستگی بھی اس کی ایسی تھی کہ وہ آیا بھی تو اس نے مطلب خواہش کرتے تھے، اپنی مٹی کی خوشبو انسان کو بڑا ستاتی ہے، جہاں کہیں بھی رہے، وہ کوئی بھی خاندان ہو، وہ کہیں بھی بس جائے، وہ کتنا ہی نام بنا لے، لیکن اپنی دھرتی کی اور مٹی کی خوشبو اس طرح ہوتی ہے۔ یہاں بڑی مشہور امام بارگاہیں، 3 امام بارگاہیں ہیں، اور تینوں کی ایک بڑا اچھا بیک گراؤنڈ، یعنی پرانا بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آئے گا۔ ایک امام بارگاہ تو آغا مصطفیٰ شاہ ہے جو کہ سب سے قدیم ترین ہے، اس کے ساتھ ہی ایک امام بارگاہ جو ہے تو آغا بنیاد صاحب کی ہے۔ اب آغا بنیاد ایک اپنی جگہ ایک بڑی خداداد شخصیت ہے، جی، یہ ہمارے یہ المشہدی ہیں، یہ آغا بنیاد حسین المشہدی کے نام سے حکیم صاحب تھے، اور بنیادی طور پر وہ حکیم تھے، لیکن ایک نابغہ روزگار شخصیت تھی، علم جفر سے لے کر بہت سارے علوم تھے اس شخص کے ساتھ پاس، اور بڑا اچھے عالم تھے، جی، انہوں نے آج بھی ان کی امام بارگاہ میں ان کا پوتا پڑھ رہا ہے، یعنی خطیب ہے، اور باقاعدہ مستند خطیب ہے۔ تو یہ 3 امام بارگاہ، تیسری امام بارگاہ جو تھی وہ وقف کی تھی نواب آف پیپل نواب صفدر صاحب نے، وہ ڈونگا امام باڑہ کہلاتی ہے، ہاں، ڈونگا مارکا جسے آپ کہتے ہیں، جی ہاں، تو یہ تینوں بڑی مشہور یعنی شہر کی امام بارگاہوں میں شامل ہوتے۔ اسی طرح اس کے ڈونگا امام باڑہ کے ساتھ ہی، امام بارگاہ کے ساتھ ہی ایک مسجد انہوں نے وقف کی تھی، ہاں، وہ چھوٹی مسجد ہے، ایک وہ مسجد وقف تھی، اور ایک بڑی مسجد ہے جو مالا خداداد کی بڑی مسجد ہے، جی ہاں، اس میں بھی مولانا صفدر حسین صاحب کے فرزند امامت کراتے رہے، اور بہت سارے قدیم مسجد ہے ہماری جامع مسجد، تو
یہ اس کا. اچھا یہ بتائیں کہ محلہ خدا داد میں مطلب اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنی بڑی شخصیات آباد تھی، کی رہائش تھی، ان کی جنم بھومیاں ہیں، یہاں پر کوئی بڑے مکان یا حویلیاں آپ کی یادداشت میں آپ نے دیکھی، آپ نے سنی ہو؟ دیکھیں 3 جگہ ایسی ہیں. ایک تو نواب آف پیپل کی حویلی تھی باہر، اچھا ٹھیک ہے، اور مشہور ترین تھی خان اعظم خان عبدالقیوم خان صاحب کا جو گھر تھا وہ ذرا اندر کر کے تھا، ٹھیک. لیکن وہ بھی حویلی نمائی تھا، حویلی تھی. یہ جو آغا تقی شاہ صاحب کی بارگاہ ہے، یہ بھی کوئی چھوٹی جگہ نہیں تھی، حویلی تھی. یہ تو انہوں نے چونکہ بارگاہ وقف کر دی تو اس طرح ہو گیا. تو یہ 3 بنیاد، ہاں 3 بڑے مکانات اس میں گنے جا سکتے ہیں. پھر نواب آف پیپل کے جو برخورداران تھے ان میں یہ تو ایک صفدر حسین ان کا جو بیٹا تھا، ایک فدا علی خان بہت مشہور نام تھا، ایک رضا علی خان ان کے بیٹے تھے، یہ بھی محلہ خدا داد، یہ محلہ خدا داد کی ساکن تھے. تو بعد میں ظاہر ہے چونکہ رچ لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، یہ ساری قصہ خانی کے پیچھے کباڑی بازار اور یہ ساری ان کی جائیداد تھی. اور بلکہ ادھر بھی قصہ خانی کا فرنٹ بھی بعد میں آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ زیادہ عمر رسیدہ ہیں ان کو یاد ہوگا، پھر پشاور کی ایک بڑی اچھی ڈیسنٹ دکان اقبال بیکرز وہاں پہ کھلی تھی. اور یہ سارا جو لڑی تھی ساری تقریباً نواب آف پیپل کی تھی. تو ان کے بچوں کے پھر تک حصے میں آئی. تو اس طرح سے تو محلہ خدا داد ہے جی، اس میں کوئی شک. اچھا اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے، شاید آپ اس کا دانستہ ذکر نہیں کر رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت بڑا حوالہ ہے محلہ خدا داد کا، اور وہ ہے جناب شہید سید قمر عباس صاحب. جی قمر کی بھی بھائی کی بھی جنم بھومی وہی رہی. میرے بڑے بھائی ظفر عباس، قمر عباس، ہم سارے بہن بھائی جیسے آپ کو بتایا ہم نے جنم لیا. تو قمر بھائی کو تو چونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ ان کا ذکر کریں، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی اگر ہمارے پشاور کا اعزاز ہے، سپوت ہے ہمارے پہ. اچھا طاہر عباس صاحب یہ بتائیں کہ محلہ خدا داد میں حمام ہوا کرتے تھے، تھوڑا سا ان حماموں کے متعلق. دیکھیں محلہ خدا داد میں کوئی حمام اٹ سیلف نہیں تھا. اچھا ہاں حمام جو تھا وہ اس کے پیچھے جو کسائی گلی تھی، ہاں اس میں مشہور حمام تھا. اور شہر میں اور بھی تھے، لیکن اس میں زنانہ مردانہ حمام ہوتے تھے، یعنی لیڈیز سیکشن علیحدہ ہوتے تھے، مردانہ علیحدہ ہوتے تھے. اور واقعی آپ نے اچھا یاد کرایا کہ یہ وہ ان دنوں تو چونکہ زیادہ فیسلٹیز نہیں تھیں، تو بہت بڑی فیملیز وہاں آیا کرتی تھی. اور دودھ کی ایک دکان بڑا مشہور دودھ والا، قدیر اس کا نام تھا، اس کی بہت بڑی دودھ کی دکان تھی. مینو ہوٹل اور یہ آمنے سامنے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ اس محلہ خدا داد کے اندر کچھ سرائیں وغیرہ بھی تھی کہ نہیں صرف مکانات، رہائشی مکان ہوا کرتے تھے؟ جہاں تک میری نالج کا تعلق ہے اس میں کوئی سرائے نہیں تھی. ہاں اس میں لوگوں کے اپنے گھر تھے، اور وہ پشاور کے مقیم آبائی گھرانے رہے. کوئی کنویں وغیرہ مشہور؟ نواب صاحب کی حویلی میں ایک کنواں ہوتا تھا. اسی طرح بارگاہ میں شاید رہا ہو. اس کے علاوہ اس محلے میں مطلب مسلمانوں کے علاوہ دیگر برادریاں بھی کوئی آباد تھی کہ صرف مسلمان ہی آباد تھے؟ ہندو، سکھ، عیسائی؟ اس محلے میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی اکا دکا، اس وقت تو کوئی ایسے عیب والی بات بھی نہیں تھی، اور نہ کوئی اس طرح کا تعصب تھا. رہے ہوں گے
لیکن بڑے کم تعداد میں ہوں گے، ایک آدھ دو گھرانے رہے ہوں تو نہیں کہہ سکتا۔ والا خدا داد اچھا وسیع ایریا ہے، مطلب کافی ایریا ہے، اس میں کم از کم 100-150 مکان ہیں، تو اس میں اکا دکا کہیں کوئی سکھ وغیرہ یا ہندو رہتے ہوں تو ہاں، اگر آپ کہیں کہ پری پارٹیشن تو پری پارٹیشن ہندو رہے ہیں یہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہی تو انہی کی تو جائیدادیں تھی جو بعد میں اوقاف نے وقف کی اور پھر ان کو دی۔ اچھا، یہ آپ نے جیسے ذکر کیا ہے کہ آپ کی بھی پیدائش وہیں پہ ہوئی ہے، اور آپ کے والد بزرگوار جناب فاروق بخاری صاحب، چونکہ بائی محلہ تو مالا باقر شاہ ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر بھی عرصہ گزارا ہے، اور بالخصوص دارہ ادبیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو آپ کے مکان میں ظاہری بات ہے پھر مشاعرے بھی ہوا کرتے ہوں گے۔ جی، میرے والد کا تعلق یعنی اگر میری دادی کا تعلق، دادی صاحبہ کا تعلق مالا باقر شاہ سے ہے۔ میرے والد کے جو اجداد تھے، میرے دادا تھے، ہم کوچہ عباس ہماری رہائش گاہ تھی میرے والد صاحب کی۔ کوچہ عباس، جی، یہ گورکھٹری سے اترتے پہلی گلی ہے کوچہ عباس۔ البتہ میری دادی جو تھیں وہ کڑی والی سادات تھی، اور ان کا نام تھا سیدہ اولیاء بیگم۔ تو یہ شہر میں ایک بڑی مشہور ضرب المثل ہے کہ ان کو میں کہ تو کوئی بی بی اولیاء دا پوترا ہوئے کہ تیری ہر گل میں مانسا، یہ ایک بڑی مشہور مثل ہے۔ وہ دادی ہماری بی بی اولیاء تھی، اور یہ حنان حلوے والے اور منان حلوے والے سیٹھی خاندان، بڑے مطلب مرید، ہاں بہت ان کے چاہنے والے بہت سارے تھے۔ پھر شادی کے بعد ابو چونکہ رضا کی دوستی میں اور پیار میں پھر وہ ادھر ہی شفٹ ہو گئے۔ ہاں بالکل بالکل۔ خان قیوم کے ہاتھوں تو ہم نے کوئی اچھا دن نہیں دیکھا تھا۔ باچا خان کو بالکل علم نہیں تھا کہ مجھ پہ کچھ لکھنے لگا ہے۔ جس نے اس کتاب کا بائیکاٹ کروایا باچا خان جیسی ہستی نے، کھلے میدان میں یہ بات کرتا ہوں چونکہ فارغ کا بیٹا ہوں، اس میں ایک اختلافی نوٹ یہ تھا، وہ فوری طور پر ہاسپٹل اگر کوئی ریفر کرتا تھا ان دنوں تو وہ ہمارے والد صاحب ہوتے تھے۔ پشتو فلموں کا یہ باز و شہباز غازی کاکا اس کی تخلیق تھی۔ ناک وہ ناک کہ جس ناک پہ کٹ جاتی ہے، تو ضیاء جعفری صاحب نے اس کو کمپلیٹ کیا کہ ایک ہلچل مچ گئی ہمارے خاندان میں، اور ایک تقاضا کیا گیا کہ اس کو مارکیٹ نہ کرنا۔ ابو کا ایک معاشقہ تھا، ہاں خوشبو ان کی کمزوری تھی، اور فارغ صاحب نے سٹارٹ بھی خاکسار تحریک سے لیا، فارغ صاحب کا کام لگ گیا ہوتا، کیونکہ خان قیوم بڑا سخت گیر آدمی تھا، اس پر باچا خان معترض تھے۔ ایک دو فیکٹس اور بھی تھے۔ قمر عباس اسفندیار یہ کلاس فیلو تھے۔ فارغ رضا محبت کا نام ہے، تو خان قیوم کے زمانے میں بھی اگر ہم سر جھکا دیتے تو میرے والد صاحب نے قاتل ہو جواب دو نظم لکھی۔ 15 دن کے بعد الفتح بھی بند ہو گیا، واب صدیقی سے لے کر کاتب تک یہ سارے اندر۔ اگر رضا کی چھتری نہ ہوتی تو فارغ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خوشحال بابا ہم نے ان کے سامنے رکھے اور رحمان بابا رکھے کہ بابا ایسی کوئی بات تو نہیں ہے۔